یہ اس وقت کی بات ہے جب برِ صغیر کی فضا میں آزادی کا خواب تو تھا، مگر اس خواب کے ساتھ جدائی کا کرب بھی بندھا ہوا تھا۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو خوشی اور خوف ایک ساتھ جنم لے بیٹھے۔ ایک طرف نیا وطن بننے کی امید تھی، دوسری طرف بچھڑتے گھروں، جلتی بستیوں اور ٹوٹتے رشتوں کا دکھ۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد علی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ کھیت، مویشی، مٹی کا گھر، سب کچھ وہیں تھا۔ مگر جوں ہی تقسیم کی خبر آئی، حالات بدلنے لگے۔ فضا میں بے یقینی پھیل گئی، ہمسایوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ راتوں کو دور کہیں آگ کے شعلے دکھائی دیتے اور لوگوں کے دل دہل جاتے۔ اگست کی ایک شام گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہجرت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ احمد علی کی ماں نے گھر کی دہلیز کو چوم کر آنسو بہائے۔ باپ نے مٹھی بھر مٹی کپڑے میں باندھ لی، یادگار کے طور پر۔ قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے رہ گیا بچپن، یادیں اور وہ سب کچھ جو کبھی اپنا تھا۔ راستہ آسان نہ تھا، ٹرینیں مہاجرین سے بھری ہوئی تھیں، بعض قافلوں پر حملوں کی خبریں آ رہی تھیں، ہر چہرے پر خوف لکھا تھا۔ احمد علی اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ ماں مسلسل دعا کر رہی تھی، باپ خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسی دوران سرحد کے قریب فضا میں گولیاں چلنے کی آواز گونجی۔ نوخیز مملکت کے سپاہی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قافلوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ کچھ نوجوان رضاکار بھی ساتھ تھے جو لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں مدد کر رہے تھے۔ احمد علی نے پہلی بار جنگ کی حقیقت کو اتنا قریب سے دیکھا، بارود کی بو، زخمیوں کی کراہیں اور سپاہیوں کی للکار۔ ایک رات جب قافلہ رک کر آرام کر رہا تھا، اچانک شور مچا۔ کچھ شرپسندوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر سرحد کے محافظ سینہ سپر ہو گئے۔ فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ احمد علی نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا، ماں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ حملہ پسپا ہو چکا تھا، مگر کئی جوان شہید ہو چکے تھے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو فضا میں ایک عجب سا سکوت تھا۔ شہیدوں کی میتیں کفن میں لپٹی تھیں، لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا۔ احمد علی کے باپ نے آہستہ سے کہا، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، یہ وطن انہی لہو کی بوندوں سے مضبوط ہوگا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ بالآخر نئے وطن کی سرزمین پر پہنچ گئے، پاکستان۔ نہ گھر تھا، نہ زمین، نہ سامان، مگر ایک یقین تھا کہ یہ زمین اب اپنی ہے۔ کیمپوں میں زندگی کا آغاز ہوا۔ بھوک، تنگی اور مشکلات تھیں، مگر ساتھ امید بھی تھی۔ سال گزر گئے، احمد علی جوان ہوا، تعلیم حاصل کی اور فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے دل میں ان سپاہیوں کی تصویر تھی جنہوں نے 1947 کی ہجرت کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وطن آسانی سے نہیں ملا، یہ ایک داستان ہے، خون، ہجرت اور قربانی کی۔ یہ داستان سن 47 ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کا قیام صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ لاکھوں انسانوں کے آنسوؤں، دعاؤں اور شہادتوں کا نتیجہ تھا۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی کی قیمت ہمیشہ قربانی سے ادا کی جاتی ہے، اور وہ قربانیاں کبھی فراموش نہیں ہوتی۔